غزوہ احد کے شہداء اور غزوہ احد کے شرکاء کا تذکرہ پڑھ رہا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح، ایک پاؤں سے معذور ہیں، لنگ اس کے پیر میں ہے، چلنے سے عاجز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنگ پر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے 4 جوان بیٹے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 جوان بیٹے ہیں۔ ان چاروں بیٹوں نے مجھے منع کر دیا کہ تو جنگ میں نہ جا، اور میرے بیٹے میرے راہ میں رکاوٹ ہیں، میں جنگ اور جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا جنگ بدر میں شہید بھی ہو گیا ہے، مجھے اجازت مل جائے میں جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو بلایا کہ تمہارے والد مخلصی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ شہادت کا طلبگار ہے، تم اسے جانے سے کیوں روکتے ہو؟ ان کے بیٹوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم خود جنگ میں شریک ہیں، ہم اپنے خون کے آخری قطرے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے والد چونکہ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پیروں سے معذور ہیں، اس معذور پر جہاد فرض بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اسے سمجھا رہے تھے، ابا جی ہم جا رہے ہیں، آپ کے بیٹے یا غازی ہو کے لوٹیں گے یا شہید ہو کے لوٹیں گے، غازی ہو کے لوٹیں گے تو بھی آپ کا نام ہے، شہید ہو کے لوٹیں گے تو بھی آپ کا نام ہے، کہ آپ کے بیٹے جنگ میں جا کر یہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن میں بھی جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد جنگ میں جانا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اس کو جانے دو۔ ان کے بیٹوں نے کہا، اللہ کے رسول کا جو حکم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اسے کسی طرح اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانے کی اجازت دے دی، اس نے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ کہاں منہ کیا؟ کعبے کی طرف، یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، مجھے شہادت نصیب فرما، وَلَا تَرُدُّنِي إِلَىٰ أَهْلِي، اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہیں لوٹانا۔ یہ محبت ہے، پیر سے معذور ہیں، عمر بھی کافی ہے، جنگ میں اجازت مل گیا ہے، اب وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ مجھے محبوب مصطفیٰ نے اجازت تو دے دی، اب میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جانے کے بعد میں شہادت چاہتا ہوں، مجھے شہادت مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جنگ میں شہید ہوئے۔ جب جنگ میں شہید ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شہداء کو جمع کیا گیا، اس کو بھی جمع کیا گیا۔ ان کے گھر والوں نے، ان کی خاص طور پہ بیوہ نے اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسے مدینہ المنورہ کے مشہور قبرستان بقیع میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم نے اجازت دے دی، حضور نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے دفنانا چاہتے ہو تو اس کو لے جاؤ۔ انہوں نے جب اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھا، رخ مدینے کی طرف کیا کہ مجال ہے کہ اونٹ ایک قدم آگے چلے، اونٹ چلنے سے انکار کیا۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی، اونٹ چلنے سے انکار کیا۔ جب احد پہاڑ کی طرف رخ کرتے ہیں، اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت یہ جنگ کے لیے تلوار لے کر باہر نکلے تو اللہ سے اس نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ ایک بات، وَلَا تَرُدُّنِي إِلَىٰ أَهْلِي، اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہیں لوٹانا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اب یہ اپنے گھر والوں کی طرف اس کا جسد خاکی بھی نہیں جائے گا۔ شہادت تو اس کو مل گیا، چونکہ اللہ نے دعا قبول کی ہے، اب اس کو یہیں دفنا دو۔ چونکہ وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا، رب سے کہا کہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹانا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے، اب اسے نہیں لوٹایا جائے گا، اسے یہیں دفن کر دو۔ وہاں وہ دفن ہوئے تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہی صحابہ جن کی فضیلت قرآن کریم نے بیان کی۔